الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش نہ رہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. پڑھیے کم از کم آپ جو عاشورے کے دن نہیں پڑھ سکتا تو ہونٹ کدو کھلنے ہیں. پڑھو اچھی دری. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا ابا الزہراء البتول یا سیدی یا جد الحسن الحسین یا غوث اعظم بمانے بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین. فخر کا دریچہ اسے باز کرنا چاہیے. فخر کا دریچہ اسے باز کرنا چاہیے. حسین جس کا ہے تو آقا اسے ناز کرنا چاہیے. جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین. جو جوا بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین. جس نے اپنے بچوں کی دے دی سخاوت وہ حسین. جس نے اپنے خون سے سارے عالم کو دھویا وہ حسین. جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین. مقتدر اور معزز مہمانان گرامی قدر، مقتدر سامعین اور مشاہدین، بالخصوص جناب خلیفہ محمد عمر صاحب، ہر سال کی طرح انہوں نے اس سال بھی اہل بیت کے حضور محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے محفل کو سجایا. اور قبلہ شاہ صاحب ان کے دامن کرم میں بیٹھا ہوں. نہایت ہی مختصر سے پیرائے میں عرض کروں گا. سوچ رہا ہوں بات کہاں سے شروع کروں. آج یوم عاشور ہے. امتوں کی اور نبیوں کی تاریخ میں یہ بہت بڑا دن ہے، مگر نسبت حسین نے اسے اور بڑا کر دیا ہے. آپ دیکھ لیجئے عاشورے کے دن سابقہ امتوں اور سابقہ نبیوں کے بڑے بڑے واقعات تاریخ میں ملتے ہیں، لیکن یوم عاشور نے ان تمام واقعات کو اپنے سایہ شہرت میں لے لیا ہے. اور آج کا دن جو ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ
کہ باطنی ظہور کا دن ہے، ہر شے کا ظاہر بھی ہوتا ہے اور باطن بھی ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ظاہر اس دمبے کی قربانی تھی، اور آپ کی قربانی کا باطن امام حسین علی مقام کی قربانی ہے۔ اور کیسا حسن اتفاق ہے، اور یاد رکھیے ایسے حسن اتفاق بھی ایسے ہی نہیں ملتے، اللہ بناتا ہے۔ دیکھیے ادھر بھی قربانی، ادھر بھی قربانی، ادھر بھی آل نبوت، ادھر بھی آل نبوت، ادھر بھی درود والے، ادھر بھی درود والے، وہ بھی ہجرت کر کے آئے تھے، یہ بھی مدینے سے ہجرت کر کے گئے تھے، وہ کعبے کی دیواروں کو بلند کرنے آئے تھے، یہ کعبے کی عظمت کو بلند کرنے آئے تھے، بس فرق اتنا ہے وہ مینا میں تھے، یہ کربلا میں ہے۔ فرق اتنا ہے وہ کربلا میں تھے، وہ مینا میں تھے، یہ کربلا میں تھے، اور جو چھری مینا میں رک گئی تھی وہ کربلا میں چل گئی ہے، وہ چھری جو حلقوم اسماعیل پہ نہ چلی وہ حلقوم حسین پہ چل گئی ہے۔ اقبال نے بھی اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے، غریبوں سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریبوں سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اور یاد رکھیے کوئی بھی شخص جو ہے وہ مولا حسین کو کما حقہ بیان نہیں کر سکتا۔ آپ نے تھوڑی دیر میرا ساتھ دینا ہے۔ اقبال سے پوچھتے ہیں، اقبال بتا تو مولا حسین کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بڑی بڑی پڑھی لکھی علمی شخصیات بیٹھی ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ، مجھے سمجھانے میں دقت پیش نہیں آئے گی، توجہ کے ساتھ اقبال سے پوچھتے، اقبال بتا حسین کا مقام کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے میں تمہیں بتاؤں حسین کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے درمیان امت، آسان فارسی ہے، اقبال کہتا ہے درمیان امت کیما جناب، اقبال کہتا ہے میں تجھے بتاؤں امت کے درمیان حسین کا مقام کیا ہے؟ درمیان امت کیما جناب، ہم چوں حرف قل ہو اللہ در کتاب۔ اقبال کہتا ہے حسین کو سمجھنا ہے تو قرآن کھول۔ اقبال ہم نے قرآن کھول لیا ہے، کیا کریں؟ کہتا ہے ہم چوں حرف قل ہو اللہ در کتاب۔ اقبال کہتا ہے دیکھ پورے قرآن میں جو مقام قل ہو اللہ احد کا ہے، امت میں وہی مقام مولا حسین کا ہے۔ مجھے بتا قرآن میں قل ہو اللہ احد کا مقام کیا ہے؟ هو اللہ احد کا معنی کیا ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ اقبال کہتا ہے توجہ، اللہ ایک ہے اور حسین بھی ایک ہے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ خدا ہو کے ایک، یہ اس کا بندہ ہو کے ایک۔ اقبال بتاتا ہے ہمیں جس طرح خدا وحدہ ہے، خدا ہو کے، حسین اس کا بندہ ہو کے وحدہ ہے، جس طرح خدا خدا ہو کے لا شریک ہے، حسین اس کا بندہ ہو کے لا شریک ہے۔ اقبال کہتا ہے کیا درمیان امت کیما جناب، ہم چوں حرف قل ہو اللہ در کتاب۔ اقبال کہتا ہے حسین کو سمجھنا ہے، قرآن کو سمجھ۔ اور اقبال نے دوسرے مقام پہ کہا بھی ہے، اقبال کہتا ہے رمز قرآن از حسین آموختیں، میں نے قرآن حسین سے سیکھا ہے۔ اقبال کہتا ہے رمز قرآن از حسین آموختیں، ہم نے قرآن حسین سے سیکھا ہے۔ کربلا کو دیکھ قرآن سمجھ آ جائے گا۔ اقبال کہتا ہے درمیان امت کیما جناب، ہم چوں حرف قل ہو اللہ در کتاب، جس طرح قرآن میں قل ہو اللہ ہوا حد کا مقام ہے، امت میں حسین کا یہ مقام ہے۔
اللہ اکبر. مولا حسین پیدا ہوئے, ہمارے بھی بچے کھیلتے ہیں, میں نے آسان آسان باتیں کرنی ہیں. مولا حسین کبھی مصطفیٰ کی گود میں کھیلے, کبھی مصطفیٰ کریم کی مہر نبوت پہ کھیلے, کبھی نبی پاک کے علم نشرہ کے سینے پہ کھیلے, اور کبھی مولا حسین مولا علی کی گود میں کھیلے, کبھی مولا حسین توجہ کے ساتھ کبھی مولا حسین بطول زہرا کی گود میں کھیلے. اس پہ جملہ دینا چاہتا ہوں, ارے جس حسین کے کھیلنے کی یہ بلندی ہے, جس حسین کے کھیلنے کی یہ بلندی ہے, اس کی ذات کی بلندی کو کون سمجھے گا؟ ہم حسین کے کھیلنے کی بلندی کو سمجھ نہیں سکتے تو حسین کے مقام کی بلندی کو کون سمجھے گا؟ اللہ اکبر. رات کا وقت ہے, اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما نبی پاک کے پاس تشریف لائے, حاضر ہوئے. نبی پاک نے ان کو کسی کام کی غرض سے بھیجا. حدیث آپ نے سنی ہے, اس پہ جو میں نے استدلال پیش کرنا ہے. حضرت اسامہ بن زید کہتے میں نے نبی پاک کو دیکھا, آپ نے چادر اوڑھی ہوئی ہے اور آپ کا مجھے سینہ کچھ ابھرا ابھرا لگتا ہے, جیسے آپ کے سینے کے ساتھ کچھ چیز لگی ہوئی ہو. فرمایا میں کام کرنے گیا, کام کر کے واپس آ گیا. میں نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں کام کر کے واپس آ گیا. کہتے مجھ سے رہا نہ گیا, دیکھیے آئے ہیں, کچھ دیر ٹھہرے ہوں گے, پھر آقا نے کام کرنے کے لیے بھیجا ہے, وہاں بھی کچھ ٹائم تو لگا ہوگا, آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ کچھ تو ٹائم لگا ہوگا. پھر میں واپس آیا, میں نے پھر دیکھا نبی پاک کا سینہ جو ہے ابھرا ابھرا لگتا ہے. کہتے میں نے پوچھ ہی لیا, آقا یہ کیا ہے؟ فرمایا نبی پاک نے بتایا نہیں, سرکار نے اپنی چادر کھول دی ہے. آقا نے اپنی چادر کھول دی. میں کیا دیکھتا ہوں, ایک طرف نبی پاک کے سینے سے امام حسن جو ہیں وہ چپکے ہوئے ہیں, اور دوسری طرف مصطفیٰ کریم نے حسین کو سینے سے لگا کے رکھا ہے. نبی پاک نے فرمایا, یا اللہ یہ میرے بیٹے ہیں, یا اللہ یہ میرے بیٹے ہیں, میری بیٹی کے بیٹے ہیں. یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت کر, جو ان سے محبت کرتا ہے تو ان سے بھی محبت کر. یہاں جملہ دوں گا میں, نبی پاک نے حسنین کریمین کو کہاں لگا کے رکھا ہے؟ بولیے بولیے, کہاں لگا کے رکھا ہے؟ سینے سے لگا کے رکھا ہے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ, حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمہ, آقا کو حکمت سکھانے والے ہیں. تو جو حدیث پاک ہے, ابھی آپ نے سنا ہے نبی پاک نے حسنین کریمین کو سینے سے لگا کے رکھا ہے. گویا نبی پاک ہمیں بتا رہے ہیں, جملہ دینے لگا ہوں, لوگوں میں نے حسنین کو سینے سے لگا کے رکھا ہے اور تم نے ان کو سینے میں بسا کے رکھنا ہے. میں نے ان کو سینے سے لگا کے رکھا ہے, سنو دیکھ لو, تم نے ان کو سینے میں بسا کے رکھنا ہے. اللہ اکبر. آج کی محفل جو ہے مولا حسین پاک کی بارگاہ میں نذرانہ ہے, اور مولا حسین پاک کی بارگاہ میں نذرانہ جو پیش کیا جاتا ہے, یاد رکھیے یہ سبیل لگی ہوئی ہے, اس کو ایسے ہی نہ سمجھ لینا کہ یہ پانی کی سبیل ہے. ارے بارگاہ مصطفیٰ اور بارگاہ اہل بیت میں جو نذرانہ پیش کیا جاتا ہے, یاد رکھیے نذرانہ آپ بعد میں دیتے ہیں, نبی پاک دعا پہلے دیتے ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ اما عائشہ صدیقہ حجرے میں تشریف فرما ہیں, حسنین کریمین اما جان کے پاس گئے. دونوں شہزادے, چھوٹی سی ابھی عمر ہے,
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہیں، شہزادے حاضر ہوئے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 1 دینار امام حسن کو دیا اور 1 دینار امام حسین کو دیا۔ اما عائشہ صدیقہ نے 1 دینار امام حسن کو دیا اور 1 دینار امام حسین عالی مقام کو دیا۔ پھر اما عائشہ صدیقہ اٹھی، ان کے پاس تحفے میں آئی ہوئی ایک قیمتی چادر تھی، آپ نے اس چادر کو اٹھایا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک چادر امام حسن کے کندھوں پہ ڈال دی اور دوسری چادر مولا حسین کے کندھوں پہ ڈال دی۔ دونوں شہزادے اما عائشہ سے پیار لے کے، تحفہ لے کے، نذرانہ کہہ لیں یا ہدیہ عقیدت کہہ لیں، لے کے باہر نکلے، جا رہے ہیں گھر، راستے میں مصطفیٰ کریم مل گئے، راستے میں آقا مل گئے۔ نبی پاک پوچھتے ہیں من آتاکما دینارین، شہزادوں تمہیں یہ دینار کس نے دیے؟ ومن آتاکما بردین، اور یہ 2 چادریں تمہیں کس نے دی؟ جزاہ اللہ خیرا، جس نے بھی دی ہے اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر دے، اللہ اسے جزائے خیر دے۔ متا چل گیا، حسنین کریمین کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا جائے، نبی پاک نام بعد میں پوچھتے ہیں، دعا پہلے دیتے ہیں۔ یا آپ ایسے کہہ لیں حسنین کریمین کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا جائے، سبیل لگائی جائے، محفل کی جائے، کچھ پڑھ کے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ یاد رکھیے نبی پاک اس نذرانہ بھیجنے والے کی اوقات کو نہیں دیکھتے، حسنین کریمین کی ذات کو دیکھتے۔ فرمایا من آتاکما دینارین ومن کساکما بردین جزاہ اللہ خیرا، شہزادوں بتاؤ تمہیں دینار کس نے دیے ہیں اور 2 چادریں کس نے دی ہیں، اور جس نے بھی دی ہیں اللہ اس کو جزائے خیر دے۔ شہزادے کہتے ہیں یا رسول اللہ، نانا جان امنا عائشہ، ہمیں ہماری ماں عائشہ صدیقہ بنت صدیق محبوب رب العالم محبوب رب العالمین نے ہمیں یہ تحفہ دیا ہے، ہدیہ عقیدہ دیا ہے۔ نبی پاک کا جملہ سنیے، فرمایا شہزادو ہاں عائشہ واقعی تمہاری ماں۔ تو حسنین کریمین کی بارگاہ میں جو ہدیہ عقیدت ہے کبھی خالی نہیں جاتا۔ مولا حسین پاک کی کل زندگی تقوی، طہارت، زہد، برا، رات کے سجدوں، گریہ زاری، آہ سحرگاہی، شب زندہ داری سے معمور تھی، اور ان کی کل زندگی، مولا حسین پاک کی کل زندگی ہمارے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہے۔ آپ نے 25 پیدل حج کیے ہیں، کتنے؟ اور ہر حج آپ نے پیدل کیا ہے۔ مولا حسین چاہتے تو لوگ ان کو کندھوں پہ بٹھا کے لے کے جاتے، لوگ سواریاں پیش کرتے تھے، اونٹ پیش کرتے، گھوڑے پیش کرتے، خچر پیش کرتے، مولا حسین پاک ان سے سواری نہ لیتے تھے، اپنے پاس بھی سواری ہے استعمال نہیں کرتے، فرمایا نہیں میں رب کی بارگاہ میں جاؤں دل کرتا ہے میں پیدل جاؤں۔ کیا 25 حج مولا حسین پاک نے مدینہ سے مکہ جاتے ہیں پیدل کیے ہیں۔ فرمایا حسین کا دل چاہتا ہے راستے کی گرد و غبار اڑے، میرے کپڑوں پہ پڑے، میرے چہرے پہ پڑے، تاکہ رب کی بارگاہ میں میں دیوانگی اور فرزانگی کے عالم میں حاضر ہو جاؤں، مجھے اسی کیفیت میں لذت آتی ہے۔ اور آپ جب حج کرنے جاتے، مکہ پہنچ جاتے تو وہاں جا کے کیا کرتے تھے؟ پیر بن کے بیٹھ جاتے تھے؟ نہیں، اٹھائیے روایات، آپ مکہ شریف جا کے حاجیوں کو آب زمزم پلاتے تھے۔ کیا پلاتے تھے؟ آب زم، خدمت خلق مولا حسین کا شیوا ہے، وطیرہ ہے، قربان جاؤں۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم جب کربلا کے میدان میں پہنچے، بتانا یہ چاہتا ہوں
مولا حسین کی کربلا سے پہلی زندگی جو ہے وہ کیا ہے؟ ان کی کل زندگی خدمت خلق ہے۔ مولا حسین نے جو مدینے میں زندگی گزاری ہے، جو مکے میں زندگی گزاری ہے، جو کوفے میں زندگی گزاری ہے، جو کربلا میں دن گزارے ہیں، ان کی کل زندگی امت کے ہر فرد کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کربلا کے میدان میں پہنچے، جب شہادت ہو چکی تھی تو ایک یزیدی مولا حسین کی ایک یزیدی جو ہے حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ میں آ کے سوال کرتا ہے، کہتا حسین ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ یزیدی ہے، فتح کے شادیانے بچ چکے ہیں، مولا حسین پاک کا سر تن سے جدا ہے۔ یزیدی حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ میں آ کے سوال کرتا ہے، حضور ایک سوال ہے۔ امام زین العابدین فرماتے بتا تیرا سوال کیا ہے، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا اے امام زین العابدین، مولا حسین پاک کے جسم پہ جتنے بھی زخم ہیں، کتنے زخم ہیں آگے چل کے بات کرتا ہوں، تیروں کے ہیں، تلواروں کے ہیں، نیزوں کے ہیں، وہ یزیدی کہتا ہے وہ ہمارے دیے ہوئے ہیں۔ اور شہادت کے وقت ہم نے دیکھا مولا حسین پاک کے جسم پہ جبہ تھا، جو کرتا تھا وہ تیروں تلواروں اور نیزوں کی وجہ سے لگنے سے جگہ جگہ سے وہ پھٹ گیا تھا، شہید ہو گیا تھا۔ زین العابدین جتنے بھی مولا حسین کے جسم پہ زخم تھے ہم نے مانا وہ ہمارے دیے ہوئے تھے۔ ماشاءاللہ، علامہ صاحب آگے آ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت۔ کہتا حسین اے امام زین العابدین، حسین کے جسم پہ جو زخم ہیں وہ ہم نے مانا ہمارے دیے ہوئے ہیں، وہ تیروں کے ہیں، وہ تلواروں کے ہیں، وہ نیزوں کے ہیں۔ ایک بات ہمیں سمجھ نہیں آئی، حسین کے کندھوں پہ جو رسیوں کے نشان ہیں وہ کیسے ہیں؟ ہم نے تو حسین کو باندھا ہی نہیں ہے، ہم نے حسین کو باندھا نہیں ہے۔ حسین کے کندھوں کے اوپر جو رسیوں کے نشان ہیں پوچھنا چاہتے ہیں وہ کس چیز کے نشان ہیں؟ ٹھیک ہے باقی زخم ہمارے دیے ہوئے ہیں، ہم نے حسین کو باندھا نہیں ہے، یہ زخم کیسے ہیں؟ بڑی توجہ کے ساتھ امام زین العابدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا تم نے میرے بابا حسین کو کربلا میں دیکھا ہے، مدینے میں نہیں دیکھا۔ کہتے ہم سمجھے نہیں وہ رسیوں کے نشان کیسے ہیں؟ فرمایا میرے بابا حسین مدینہ طیبہ کی جو بیوہ عورتیں تھیں ان کی مشکیں اٹھا کے پانی بھرا کرتے تھے، یہ ان بیواؤں کی مشکوں کے رسیوں کے نشان ہیں جو مولا حسین پاک کے کندھوں کے اوپر ہیں۔ یہ ہے امام حسین علی مقام۔ میں نے پہلے کہا ان کی کل زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، صرف ان کی شہادت میں ہی ہمارے لیے سبق نہیں ہے، ایک ایک قدم جو مولا حسین نے اٹھایا ہے امت کے لیے اس میں سبق ہے۔ بلکہ جب میدان کربلا میں مذاکرات ہو رہے تھے اور حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ مذاکرات کر رہے تھے، ادھر سے بیعت کا مطالبہ ہو رہا تھا اور ادھر سے بار بار انکار تھا۔ فرمایا میرے ہاتھ بوسہ گاہ مصطفیٰ ہیں، یہ یزید فاسق و فاجر کے ہاتھوں میں نہیں آ سکتے۔ تو ادھر سے آواز آتی تھی پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مولا حسین پاک کہتے ہیں میں ذوالفقار حیدری کا وارث ہوں، میں تلواروں کے سائے میں پلا ہوں، مجھے تلواروں سے نہ ڈراؤ، جنگ کی بات ہے، حسین جنگ کے لیے تیار ہے، جان کا نذرانہ بھی پیش کرنے کے لیے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے، لیکن یاد رکھو
یزید کی حسین بیعت نہیں کر سکتا اور یزید جیسا کی بیعت نہیں کر سکتا۔ 9ویں محرم کی جب صبح آئی، مذاکرات پھر دوبارہ شروع ہوئے بڑی توجہ کے ساتھ، تو یزیدی کہنے لگے پھر آج ہی جنگ ہوگی۔ حضرت عباس علمدار آئے، حضور وہ آج جنگ کے لیے کہہ رہے ہیں، فرمایا ان سے آج کی ایک رات مانگ لو، ان سے آج ایک رات مانگ لو۔ انہوں نے کہا حسین بھاگنا چاہتا ہے، فرمایا بھاگنا ہوتا تو مدینے سے ہی نہ آتا۔ کہنے لگے پھر رات کو کیا کرنا ہے؟ فرمایا واللہ یعلم کیف احب عبادتہ، یہ رب ہی جانتا ہے حسین اللہ کی عبادت سے کتنی محبت کرتا ہے۔ فرمایا حسین جو ہے آج رات سجدوں کے لیے مانگتا ہے، حسین آج رات اللہ کی عبادت کے لیے مانگتا ہے کہ جی بھر کے میں سجدہ کر لوں۔ اس لیے انہوں نے نام مصطفیٰ کو سجدے کرتے دیکھا تھا، انہوں نے ماں بطول زہرا سلام اللہ علیہا کو سجدے کرتے دیکھا تھا، وہ بابا علی کے سجدوں سے واقف تھے۔ واللہ یعلم کیف احب عبادتہ، اگر بھاگنا ہوتا تو حسین کربلا آتا۔ یہ بھاگنے والا خاندان نہیں ہے، جو مرضی ہو جائے ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے۔ آج کی رات جو مانگ رہا ہوں میں اللہ کے حضور عبادت کے لیے مانگ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر جنگ کا تنور گرم ہوا، شہادتیں ہونے لگی۔ ایک یزیدی کا قول ہے، مستند کتابوں میں لکھا ہے، جب حضرت قاسم باہر نکلنے والے تھے خیمے سے تیار ہو کر، یزیدی کہتا ہے کہ ہم نے کہا دیکھیے اب کون آتا ہے۔ جب حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلتے ہیں، یزیدی کے منہ سے لفظ نکلے خرج غلام کأنہ بدر، لڑکا نکلا ہے ایسے لگتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند ہو۔ یہ دشمن کے لفظ ہیں، کیا دشمن کے لفظ ہیں؟ دشمن جسے 14ویں رات کا چاند کہہ رہا ہے، ماں کے نزدیک وہ کیسا ہوگا؟ اندازہ کر، باپ کے نزدیک وہ کیسا ہوگا؟ خرج غلام کأنہ بدر، ایک لڑکا نکلا ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند ہو۔ حضرت قاسم بھی شہید ہو گئے، کہ روایت میں ہے کہ آپ کی لاش کے بھی ٹکڑے کیے گئے۔ مولا حسین پاک گئے، ان کے جسم کے اعضاء کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں قاسم میں تمہیں کہاں کہاں سے اٹھاؤں، قاسم میں تمہیں کہاں کہاں سے اٹھاؤں، اور ہر آپ کے جسم کا ہر عضو اٹھاتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، اور بارگاہ خداوند تعالیٰ میں عرض کرتے یا اللہ جو تو نے میرے ساتھ کیا حسین راضی ہے، جو حسین نے کیا تو بھی راضی ہے۔ اللہم صبرا علی بلائک باردن بقضائک وتسلیما لامرک۔ حدیث پاک ہے مشکات شریف میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی بندے کا بیٹا مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کر لیا؟ یا اللہ ہم نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں تم نے میرے بندے کے دل کا پھل توڑ لیا؟ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں یا اللہ ہم نے تیرے بندے کے دل کا پھل توڑ لیا ہے۔ اللہ پھر فرماتا ہے بتاؤ اے فرشتوں میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ کہہ رہا وہ حمیدہ کا واسترجع، وہ اس پہ تیری حمد بیان کر رہا تھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا تھا۔ اللہ فرماتا ہے اچھا اس کا بیٹا بھی مر گیا ہے
اور پھر میری حمد بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جاؤ اس میرے بندے کے لیے جس کا بیٹا مر گیا ہے، اس کے لیے جنت میں گھر بنا دو، محل بنا دو، اس محل کے اوپر لکھ دو بیت الحمد۔ مجھے بتاؤ آج کے دور میں جس کا بچہ فوت ہو جائے، جس کا بیٹا مر جائے، وہ اس کے مرنے پہ اللہ کی حمد بیان کرے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہے تو اس کے لیے جنت میں محل بن جاتا ہے۔ مولا حسین پاک اپنے بھتیجے بھانجوں بیٹوں کے جسم کے ٹکڑے اٹھا کے لا رہے ہیں اور ہر ٹکڑے پہ حمد بیان کر رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ حسین کے جنت میں کتنے محل بنے ہوں گے؟ جنت کی سرداریاں ایسے نہیں ملتی۔ شاید کسی کے ذہن میں آئے، نہیں آیا ہوگا تو سوال پیدا کرتا ہوں، کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے، کسی کافر کے ذہن میں، کسی عیسائی کے ذہن میں کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے اپنے نواسوں کو جو ہے جنت کی سرداری دے دی ہے، اور بھی صحابہ کے بیٹے تھے ان کو کیوں نہیں دی؟ اپنے نواسوں کو جو ہے جنت کی سرداری دی ہے۔ ارے جنت کی سرداریاں ایسے نہیں ملتی، اپنے شہزادوں کے جسم کے ایک ایک ٹکڑے پہ حمد پڑھنی پڑتی ہے، انا للہ پڑھنا پڑتا ہے، جنت کی سرداریاں تب ملتی ہے۔ آئین مشیت کا شناسہ ایسا جس کے قدموں میں ہے کوثر وہ پیاسا ایسا، کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ حسینیت، علماء اہل سنت زندہ باد۔ پھر وہ وقت آیا مولا حسین پاک آپ نے رسول اللہ کا جبہ پہنا، ذوالفقار حیدری لی، سر پہ رسول پاک کا امامہ رکھا، اما جان سیدہ کائنات بطول زہرا کی چادر کو کمر کے گرد باندھا اور میدان کربلا کی طرف نکلے۔ پہلا تیر انس بن سنان نے مارا ہے، آپ کے سر سے گزر گیا، تیروں کی بارش ہو گئی۔ یزیدی آپ سے لڑتے بھی ہیں اور ڈرتے بھی ہیں، آگے کوئی نہیں آتا۔ آپ نے اتمام حجت کے لیے پہلے خطبہ دیا، المختصر جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا جسم زخموں سے چور چور ہو گیا، آپ گھوڑے سے زمین پہ آ رہے ہیں، کوئی یہ نہ کہے حسین گرا ہے، وہ تو امت کو سنبھالنے والے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یاتیکم التابوت فیہ سکینہ، وہ تابوت سکینہ جس میں انبیاء کے استعمال کی چیزیں تھیں، موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، حضرت ہارون کی دستار تھی، وہ تابوت سکینہ آج جس کو یہودی تلاش کر رہے ہیں، اس میں انبیاء کے استعمال کی چیزیں تھیں۔ قرآن کہتا ہے تحملہ الملائکہ، اسے فرشتے اٹھاتے تھے۔ ارے حسین گھوڑے سے زمین پہ آ رہے ہیں، گرے نہیں ہیں، مصطفیٰ کریم نے اپنی جھولی میں لیا ہوگا، فرشتوں نے اٹھایا ہے۔ آپ زمین پہ آئے، ظہر کا وقت ہے، آپ چاہتے ہیں کہ نماز ادا کی جائے، بڑی توجہ کے ساتھ۔ جسم آپ کا زخموں سے چور ہے، الحیات الخفی میں لکھا ہے۔ امام رضا سے کسی نے پوچھا حضور بتائیں آپ کے نانا کے جسم پہ کتنے زخم تھے؟ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ویسے کسی نے 72 لکھا ہے، کسی نے 82 لکھا ہے، کسی نے 102 لکھا ہے، کسی نے اس سے بھی زیادہ لکھا ہے۔ امام رضا ان کا فرمان سنیے، 12 اماموں میں سے ایک امام ہے۔ پوچھا گیا حضور آپ کے بابا کے جسم پہ زخم کتنے تھے؟ رو پڑے، کیا پوچھتے ہو؟ فرمایا جتنے قرآن کے حرف ہیں میرے بابا کے جسم پہ اتنے زخم تھے، ایک زخم میں سینکڑوں زخم تھے۔ اور حضرت امام موسیٰ کاظم بیان کرتے ہیں، فرمایا جب گھوڑے سے مولا حسین پاک زمین پہ آ رہے تھے
29 ساعت و دقائق 9 منٹ جو ہیں یزیدی نیزوں پہ مولا حسین کا جسم اچھالتے رہے. ظلم کی حد ہو گئی، مگر مولا حسین نے یہ ساری صبر کی حدوں کو توڑ دیا. مولا حسین کا صبر بیان کرنے لگا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ. مجھے بتائیے، آج یزید کے خاندان کا کوئی فرد ملتا ہے؟ ویسے روحانی طور پہ تو یزیدی ملیں گے آپ کو جو اس دور میں بھی یزید کی وکالت کرتے ہیں. ہمارا ان سے بولیے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم حسینی ہیں. اور جو یزید کی وکالت کرتے ہیں، میں رب سے دعا کروں گا یا اللہ ان کا حشر یزید کے ساتھ ہو، اور میں دعا کرتا ہوں یا اللہ ہمارا حشر، بولیے بولیے، ہمارا حشر مولا حسین کے ساتھ ہو. اور یاد رکھیے حسینی بننا بڑا مشکل ہے، میں مانتا ہوں. یہاں مجھ سے لے کے سارے یہی کہیں گے ہم کیا ہیں، بولیے. لیکن حقیقی معنوں میں حسینی بننا بڑا مشکل ہے. حسین سے محبت کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے. حسین کی محبت کیا مانگتی ہے، بولیے، قربانی مانگتا. آپ کہیں گے کیسے؟ ارے نبی پاک تیرے میرے پیارے آقا صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین سے محبت کی ہے، تو آپ نے بھی حسین پہ اپنا بیٹا قربان کیا ہے. اور آپ اکثر مولا حسین کو دیکھ کے کہا کرتے تھے حسین میں نے تجھ پہ اپنا بیٹا ابراہیم قربان کیا ہے، آج میرا بیٹا ابراہیم ہوتا تو نبی ہوتا. فرمایا سنو، حسین سے محبت کے لیے کیا چاہیے، بولیے، قربانی. قربانی کی 6 قسمیں ہیں. ایک وقت کی قربانی ہے، دوسری مال کی قربانی ہے، تیسری بدن کی قربانی ہے، چوتھی جو ہے تعلقات حبی کی قربانی ہے، دوست احباب آتے ہیں، اور 5ویں قربانی تعلقات نسبی کی قربانی ہے، اس میں بھتیجے بھانجے اور بیٹے آتے ہیں، اور پھر جان کی قربانی ہے. بڑے بڑے صحابہ نے یہ قربانیاں دی ہیں، مگر وقت کسی اور وقت میں دیا ہے، اور اس کے بعد پھر اولاد کسی اور وقت میں قربان کی ہے، وطن کسی اور وقت میں چھوڑا ہے، اور مال کسی اور وقت میں دیا ہے، جان کسی اور وقت میں قربان کی ہے. قربان جاؤں مولا حسین تیری قربانی کے تفرد کے اوپر تو نے ساری قربانیاں ایک ہی وقت میں دی ہیں. لاؤ ایسی قربانی. بابا فرید الدین گنج شکر کا عرس ہے، آپ درس دے رہے تھے، آپ نے فرمایا اپنے مریدوں سے، فرمایا زکوٰۃ کی 3 قسمیں ہیں. زکوٰۃ کی حضور سمجھ نہیں آئی، زکوٰۃ کی ایک ہی قسم نہیں. میں سنو، ایک ہے شریعت کی زکوٰۃ، جب مال نصاب کو پہنچ جائے، ہر 100 روپے پہ 2.5 روپے دینے ہیں، اور 97.5 اپنے پاس رکھنے ہیں. یہ ہے شریعت کی زکوٰۃ. فرمایا آگے ہے طریقت کی زکوٰۃ. حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا طریقت کی زکوٰۃ یہ ہے 97.5 دینے ہیں اور 2.5 اپنے پاس رکھنے ہیں. پھر آپ فرمانے لگے بابا فرید الدین گنج شکر، فرمایا آگے ہے حقیقت کی زکوٰۃ. فرمایا مریدین عرض کرتے حضور شریعت کی زکوٰۃ بھی سمجھ آ گئی، 2.5 روپے دینے ہیں، 97.5 اپنے پاس رکھنے ہیں. اور طریقت کی زکوٰۃ یہ ہے 97.5 دینے ہیں اور 2.5 اپنے پاس رکھنے ہیں. حضور حقیقت کی زکوٰۃ کیا ہے؟ بس سنو، حقیقت کی زکوٰۃ یہ ہے جو بھی آ جائے رب کے راستے میں قربان کرنا ہے. حقیقت کی زکوٰۃ دینے والے ابو بکر صدیق بھی ہے، بڑے بڑے صحابہ ہیں، مگر جس انداز میں، جس منہج میں حقیقت کی زکوٰۃ مولا حسین نے دی ہے کوئی دے ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. بس میں اختتام پہ پہنچ گیا ہوں. ہے توجہ، نماز کا وقت ہے. آپ چاہتے ہیں نماز ظہر ادا کی جائے، مگر نہ مسجد ہے، نہ محراب ہے، نہ مصلی ہے، نہ وضو کا پانی ہے. بڑی توجہ کے ساتھ، آپ نے کربلا کے تپتے ہوئے میدان کو اپنا مصلی بنا لیا ہے.
تھانوں پہ ہاتھوں پہ علی اصغر کا خون ہے، علی اکبر، قاسم اور محمد کا خون ہے۔ آپ نے کربلا کی مٹی سے تیمم کیا اور یزیدی آگے گھوڑے دوڑا رہے ہیں، آپ نے حضرت عباس علمدار کے بازو کا سترہ بنا لیا، نیت باندھی، سر سجدے میں گیا، ظالم نے تلوار اٹھائی، سیدہ زینب خیموں کی اور سے دیکھ رہی ہے، میں اجے نماری ویر میرے نوں اجے پوری نماز نہیں ہوئی، قرآن دے کاری میں سو ڈٹھے، نماز دا کاری کوئی، نماز دا کاری ویر زینب دا جدی ہیٹ خنجر دے کوئی۔ حضرت امام حسین عالی مقام کا سر سجدے میں ہے، اور ادھر نانا مصطفیٰ نے حسین کے لیے سجدہ لمبا کیا تھا۔ گویا تقدیر اس وقت مسکرا رہی تھی، اے مصطفیٰ کریم آج آپ نے حسین کے لیے سجدے کو لمبا کیا ہے، اور حسین آپ کو کربلا کے میدان میں سجدہ کر کے دکھائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیے حدیث پاک ہے کیا، کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے۔ اگر آج کوئی شراب کے نشے میں مر رہا ہے، توبہ الیاذ باللہ، اللہ کی پناہ ہے، وہ جب اٹھے گا حشر کے دن تو شراب کے نشے میں ہوگا۔ جو زنا کی لذت میں مرے گا وہ زنا کی لذت میں اٹھے گا، جو نفل پڑھنے کا عادی ہے وہ نفل پڑھتے ہوئے اٹھے گا، جس کے دلوں میں عشق مصطفیٰ ہے ہر وقت درود و سلام پڑھتا ہے وہ درود و سلام پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ ارے مولا حسین پاک کا سر سجدے میں ہے، ظالم نے تلوار ماری، سٹکٹ کیا ہے، ارے قیامت کے دن مولا حسین اٹھیں گے، نماز پڑھتے ہوئے اٹھیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو بات کر رہا تھا مولا حسین پاک نے صبر کی ساری حدوں کو توڑ دیا۔ مجھے بتاؤ کوئی یزیدی خاندان کا فرد ملتا ہے؟ کیوں نہیں ملتا؟ سوال ہے میرا۔ مولا حسین پاک کا ایک فرد بچا تھا، کون؟ حضرت سیدنا امام زین العابدین۔ مولا حسن کے خاندان کے دو فرد بچے تھے، کون کون؟ حضرت حسن مثنی اور حضرت زید۔ حضرت حسن مثنی کو بھی زہر دیا گیا، حضرت زید کو بھی شہید کیا گیا۔ مجھے بتائیے دو فردوں سے کائنات میں مولا حسین پاک، مولا حسن پاک کی نسل پاک میں اللہ نے اتنی برکت رکھی، ہر شہر کے ہر محلے میں کوئی نہ کوئی سید زادہ بولیے ملتا ہے۔ اور ملا جامی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ، میں لوگوں جو مجھے ولایت ملی ہے، میں روضہ رسول پہ جاتا ہوں، سلام کرتا ہوں تو آواز آتی ہے، بسلامت روی میں باز آئی۔ ملا جامی جا چلا جا پھر آ جانا۔ فرمایا جو مجھے ولایت ملی ہے یہ سادات کے احترام کی وجہ سے ملی ہے۔ ملا جامی لکھتے ہیں، فرمایا جہاں سید زیادہ ہو میں وہاں رات کو رہتا نہیں ہوں، جن کو وہاں سیدوں کے پاس جاتا ہوں، سادات کا احترام کرتا ہوں، ان کی خدمت کرتا ہوں، ان کے کام کرتا ہوں، ان کی چوکی بھرتا ہوں، مگر ان کے پاس میں زیادہ اس لیے نہیں رہتا کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، کوتاہی نہ ہو جائے۔ میں سن لینا جو بھی مجھے ولایت ملی ہے، مقام ملا ہے، یہ سادات کے ادب کی وجہ سے ملا۔ اور علامہ عبدالوہاب شعرانی کتنی بڑی ہستی ہے، وقت نہیں میں ان کا تعارف پیش کرتا۔ آپ نے فرمایا سنو، وہ سید جس کے نسب پہ لوگ تان بھی کریں پھر بھی میں اس سید کا اتنا احترام کرتا ہوں جس طرح لوگ مصر کے بادشاہ کا احترام کرتے ہیں۔ بات ختم کرنے لگا ہوں۔ مجھے بتائیے سادات تو ملتے ہیں، چلو مانا یہ قربانی کی برکت ہے، یزیدی کیوں نہیں ملتا؟ یزید کے خاندان کا اس کی اولاد ختم ہو گئی، نسل مٹ گئی، وجہ کیا ہے؟ بڑی توجہ کے ساتھ
ایک واقعہ پیش کروں گا امام اعظم ابو حنیفہ کا، تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی نے اس کو نقل کیا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ میری بات ختم ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، الامام الاعظم درس دے رہے ہیں، شاگرد آپ کے بیٹھے ہیں، اور آپ کے شاگرد وہ شاگرد نہیں تھے جو ابتدا میں کتابیں پڑھتے تھے، پڑھ پڑھا کے جو آتے تھے وہ آپ کے شاگرد ہوتے تھے، کیونکہ قرآن کی آیت پیش کی جاتی تھی، اس سے مسئلہ اخذ کرنا ہوتا تھا۔ بڑی توجہ کے ساتھ ابو حنیفہ کے والد گرامی دنیا سے رخصت ہو گئے، علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے، کیا آپ درس دے رہے ہیں، ایک بندہ آیا، میں سمجھانے کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں، اس نے آپ سے آپ کی ماں کا رشتہ مانگا۔ بھئی ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں، وہ آپ کا تھا مخالف جب مخالفت پہ اترتے ہیں تو بڑی بڑی حد تک گزر جاتے ہیں۔ بڑی توجہ کے ساتھ کہتا ہے، میں آپ کی ماں کا رشتہ لینے آیا ہوں۔ وہ بھی امام اعظم تھے، بڑے فقیہ تھے، اصولی تھے۔ آپ نے فرمایا میری ماں جو ہے عاقلہ ہے، بالغہ ہے، اپنے ارادے کی خود مختار ہے۔ کہنے لگا آپ میرا وکیل بن کے چلے جائیں، مجھے بتائیں ابو حنیفہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ اگر دیکھیے ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں، یہ کسی اور انداز سے بھی بات کی جا سکتی تھی، بندہ کسی کو بھیجتا ہے، اگر آپ کے ساتھ رت کوئی آ کے کہے آپ کی ماں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، لڑ پڑیں گے، فائر مار دیں گے۔ بڑی توجہ کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ سے کہتا ہے آپ وکیل بن کے چلے جائیں۔ علامہ اسماعیل حقی نے روح البیان میں لکھا ہے، آپ بوجھل قدموں کے ساتھ اٹھے، ابھی تھوڑی دور ہی گئے ہیں، ابھی آپ اپنی مجلس علم میں ہی ہیں، پیچھے سے چیخ کی آواز آئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے پلٹ کے دیکھا، وہ جو بندہ بدتمیزی کر رہا تھا اسی کی چیخ تھی، وہ مر چکا تھا۔ وہ گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ مر چکا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے منہ سے ایک جملہ نکلا، فرمایا ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی۔ یہ ہے صبر۔ اب سمجھ کے میں آپ کو کہاں لے کے آنا چاہتا ہوں، میں ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی۔ ارے مولا حسین پاک نے میدان کربلا میں وہ صبر کر کے دکھایا ہے، علی اکبر نے، علی اصغر نے، اون محمد نے، شہزادیوں نے وہ صبر کر کے دکھایا ہے۔ آج ہمارے صبر والا صبر نہیں ہے کہ بات ہو جائے تو ہم پورا انتقام لینے کی کوشش کرتے ہیں، جب انتقام لینے کی طاقت نہ رہے ہم پھر کہتے ہیں جاتے تھے میرا صبر پہ۔ اب یہ صبر نہیں ہے، صبر وہ ہے جو دل پہ صدمے کے وقت اسی وقت برداشت کیا جائے، زبان کو بندہ بند کر لے، کسی کو کچھ نہ کہے۔ ارے آج یزید کے خاندان کا ایک فرد بھی پوری امت مسلمہ میں نہیں ملتا، وجہ کیا ہے؟ مولا حسین اہل بیت کے صبر نے یزید کے خاندان کی جان لے لی۔ اللہ اکبر۔ وقت نہیں ورنہ اس بات کو میں آگے لے کے چلتا۔ فخر کا دریچہ اسے باز کرنا چاہیے، حسین جس کا ہے تو آقا اسے ناز کرنا چاہیے۔ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین۔ یاد رکھیے علی کی محبت نہیں تو ایمان نہیں، مولا حسین کی محبت نہیں تو انسان نہیں۔ حسینیت انسانیت کا نام ہے۔ مولا حسین پاک دنیا کے وہ لیڈر ہیں جنہوں نے دنیا کو صرف جینا نہیں سکھایا، مرنا بھی سکھایا ہے۔ جینا چاہتے ہو تاحیات، اگر چین سے جینا علی سے سیکھو، مرنا حسین سے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ کھڑے ہو کے سلام